نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا صدق الله العظيم. سورہ مریم کی آیت نمبر 7 اور 8 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا یقیناً ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا. قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے لڑکا ہو، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. گزشتہ آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کہ انہوں نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت کی بشارت سنائی. اور اس کا نام بھی تجویز فرما دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا. انبیاء کرام کے نام اللہ رب العزت خود تجویز فرماتے تھے. اللہ رب العزت نے خود رکھے انبیاء کرام کے نام، اور جس نبی کا نام اللہ رب العزت نے جو رکھا وہ اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا. تمام انبیاء کے نام اسی طرح اللہ رب العزت نے رکھے کہ ہر نبی کا نام وہ یکتا ہوتا تھا، اس سے پہلے وہ کسی کا نام نہیں ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی اور اس کا نام بھی بتایا کہ یہ اس کا نام ہوگا. اب یہ بشارت کس طرح سنائی گئی؟ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی جو خاص جگہ تھی اس جگہ میں نماز ادا کر رہے تھے، حالت نماز میں تھے. اس وقت غیب سے آواز آئی، فرشتے نے آواز دی اور کہا کہ ہم نے اللہ رب العزت آپ کو ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ رب العزت آپ کو ایک بیٹے کی
بشارت دیتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اس طرح وہ بشارت آئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں آواز آئی، فرشتے کی آواز آئی۔ اب جب یہ آواز آئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا، اور تعجب کے ساتھ یہ ایک دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ میرا کوئی گمان تو نہیں ہے، میرا وہم تو نہیں ہے، یا یہ کوئی شیطانی وسوسہ تو نہیں ہے۔ تو اس کی تصدیق حضرت زکریا علیہ السلام نے کی اور عرض کیا قال ربی انا یکون لی غلام۔ اب یہ آواز آئی تھی فرشتے کی طرف سے، حضرت زکریا علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ کو پکارا کہ اے میرے رب، بیٹا کیسے ممکن ہوگا کہ اس کے اسباب نہیں ہیں، جو اسباب اور جو ذرائع ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی پہلے سے ہی بانجھ تھی، شروع سے بانجھ تھی، ان کو اولاد ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، میری بیوی تو بانجھ ہے، اس کے ہاں تو کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ وقت بلغت من الکبر عتیا، اور میری بھی حالت یہ ہے کہ میں اب بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، اب وہ امکان نہیں ہے، تو یہ بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ ایک حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مخاطب ہوئے، اور جو ایک آواز آئی تھی فرشتے کی، جو بشارت ہوئی تھی، اس بشارت کی تصدیق چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ شاید حضرت زکریا علیہ السلام تردد میں پڑ گئے تھے، اور تردد ایمان کے منافی ہے، تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ فرشتہ براہ راست آ کے اس نے نہیں حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا تھا، بلکہ وہ ایک حالت نماز میں، اور یہ ایک انسانی نفسیات ہے، انسانی فطرت ہے، ایک چیز کی جب چاہت انسان کو بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہر وقت اس کی آواز اس کے اندر ہوتی ہے، گونج ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ نہیں، یہ میرا اپنا خیال تو نہیں ہے، میرے اس خیال کی گونج تو نہیں مجھے کہیں سنائی دی۔ تو اس کی تصدیق کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مخاطب ہوئے اور اللہ سے اپنی بات اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق